الحمد للہ حمدا لم یسبق علیہ السابقون الصلاۃ والسلام علی محمد و آل محمد صلاۃ لم یفز بہا الفائزون۔ ابتدائے کلام اللہ کے بابرکت اور پاکیزہ نام سے اٹھا ہے شور پھر محمد کے گھرانے سے، امام جعفر صادق ان جات یاد آئے اور عابد کی بے بسی کا نوا سنا رہے ہیں، جعفر کا جنازہ کاظم اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ کونین جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ و آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، اور خصوصاً قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ کی بارگاہ عالیہ میں شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام یوم شہادت امام جعفر صادق کے ساتھ آپ کا میزبان سید مرتضی حیدر، اور میرے ساتھ مہمان جو تشریف فرما ہیں وہ عظیم اسلامک اسکالر جناب علامہ ڈاکٹر سید زوار حسین نقوی صاحب ہیں، جن سے ہم سرکار امام جعفر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سب سے پہلے تمام مومنین و مومنات، مراجع اعظام اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں امام جعفر صادق کی شہادت کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے فضل کا، فضیلت کا اور آپ کے فضائل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کے نام سے ظاہر ہے کہ آپ جعفر بھی ہیں اور صادق بھی ہیں۔ امام کا نام جعفر ہے، صادق آپ کا لقب ہے، اور آپ کی کنیت ابا عبداللہ ہے، ابو اسماعیل ہے، ابو موسیٰ ہے۔ اور ابا عبداللہ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے ایک بیٹے تھے عبداللہ، ان کا نام عبداللہ افتح، اس وجہ سے ان کی کنیت ابا عبداللہ پڑی ہے۔ اور ابو اسماعیل ان کے دوسرے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے کے نام کی وجہ سے انہیں ابو اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم کی وجہ سے ابو موسیٰ بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ اب ان کو صادق کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی آپ جان لیں کہ سارے امام 14 معصومین صادق ہیں، سارے امام صالح ہیں، سارے امام ابو تراب ہیں، سارے امام بہادر اور شجاع ہیں، سارے امام باب الحوائج ہیں، لیکن ان میں سے جو خاص لقب ملتے ہیں بعض ہستیوں کو، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ صادق کا لقب اس لیے آپ کو ملا کیونکہ تاریخ میں ہمیں 2 جعفر ملتے ہیں، یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ جعفر صادق ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور جعفر ہے تو ان کی منزلت پر فائز نہیں ہے۔ نام کا مشابہ ہونا دلیل نہیں ہے کہ یکسانیت پائی جاتی ہو۔ دیکھیں آپ، حضرت موسیٰ کے بھائی کا نام ہارون ہے،
لیکن اس کے مقابلے میں امام موسیٰ کاظم کے قاتل کا نام ہارون ہے۔ نام اچھے برے ہونے کی علامت نہیں ہے، ممکن ہے ایک اچھا نام ہو کسی برے آدمی پر ہو۔ دیکھیے عبد الرحمن بڑا پیارا نام ہے، عبد اچھا نام ہے، رحمان کا عبد کتنا پیارا نام ہے، لیکن یہ نام عبد الرحمن ابن ملجم مرادی پر آ گیا۔ نام کی اچھائی میں ذرا برابر فرق نہیں ہے، اس میں اچھائی پائی جاتی ہے، لیکن ایک برے شخص پر یہ نام آیا تو اس کا مطلب یہ نام برا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں امام جعفر صادق کے ایک صحابی ہیں معاویہ ابن عمار، کیونکہ عرب میں معاویہ اچھا نام نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک امام کے صحابی کا نام جو ہے معاویہ ابن عمار ہے۔ اسی طرح نام کا تشابہ ہونا یا بعض لوگوں کے نام کسی آل بیت کے نام پر ہونا وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نام اچھے ہیں یا یہ ہستیاں ان کا مقام کم ہے، ایسا نہیں ہے۔ جعفر صادق مشہور معروف نہر ہے ایک جنت میں، اسے جعفر کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کے زمانے کی خاص خصوصیات تھیں جس کی بنیاد پر علم کے سمندر امام کے سینے سے جاری ہوئے، اور فقہ جعفریہ مشہور و معروف ہوا امام کے نام سے۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق کا وہ زمانہ کون سی اس میں خصوصیت پائی جاتی تھی کہ امام کی طرف سے علم صادر ہوا؟ اور یہاں پر یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ سارے ائمہ علم کا منبع ہیں، امام علی سے لے کر امام مہدی آخر الزمان تک اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک سارے ائمہ علم کا منبع ہیں، لیکن کیونکہ فرصت موقع جو امام جعفر صادق کو ملا علم کو پھیلانے کا، علم کو آگے بڑھانے کا، علم کے چشمے جاری کرنے کا، وہ دوسرے ائمہ کو نہیں ملا، اور اس لحاظ سے امام جعفر صادق کا جو زمانہ ہے وہ خاص خصوصیات کا حامل ہے۔ پہلا یہ ہے کہ یہ زمانہ اس میں حدیث کا آغاز ہو چکا ہے، اس سے پہلے احادیث منع تھی، یعنی خلیفہ اول کے زمانے سے لے کر عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک احادیث پر پابندی تھی، کوئی احادیث بیان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ایک نعرہ جو لگا تھا حسبنا کتاب اللہ، اس نعرے کی بنیاد پر خلیفہ اموی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک پابندی تھی، لیکن امام کے زمانے میں پابندی نہیں تھی۔ اس کا ایک فائدہ ایک نقصان بھی تھا۔ فائدہ اس کا یہ تھا کہ احادیث کا بیان کرنا آزاد ہو گیا اور پابندیاں ختم ہو گئی، ہر آدمی احادیث کو بیان کر سکتا ہے، لیکن جب یہ احادیث کا راستہ کھلا تو ہر قسم کی احادیث جعلی، ضعیف، مرسل، مرفوع، متروک، مجعولات اور اسرائیلیات اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس زمانے پر میں یہ امام پر فرض تھا کہ اس قسم کی احادیث کو روکیں، اس کے لیے معیار بتائیں، اور احادیث میں صحیح کو سقیم سے جدا کریں، قوی کو ضعیف سے جدا کریں، ایتھنٹک کو جعلی سے جدا کریں۔ تو اس کے لیے امام نے ایک معیار دیا۔ ایک صحابی امام کی خدمت میں حاضر ہوا، یا ابن رسول اللہ، آپ سے ہمارے پاس مختلف احادیث آتی ہیں، ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی جعلی ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی قوی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی احادیث آ جائیں یا ہمارے نانا، ہمارے جد رسول اللہ کی طرف سے کوئی احادیث آ جائیں، تو فرمایا کہ وَعَرَضُوا عَلَى الْقُرْآنِ، انہیں قرآن پر عرضہ کرو، خُذُوا مَا وَافَقَ کتاب اللہ، جو قرآن کے موافق ہو اسے لے لے، اور جو قرآن کی مخالف ہو اسے رد کر دو۔
ماشاء یعنی اللہ، امام نے ایک بے شک، معیار بتا دیا ہے احادیث کا، حدیث کو جانچنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے۔ اور اس وقت تک احادیث کو سمجھنے کے لیے صرف معیار سند ہوا کرتا تھا کہ سند صحیح ہے تو احادیث کو قبول کر لیا جاتا تھا، لیکن امام نے کہا کہ سند جعلی بھی ہو سکتی ہے، اس میں ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے، کیا پتا کہ کوئی حدیث صحیح آدمی کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کر دی جائے، راوی صحیح ہے، بے شک، اس کا حافظہ صحیح ہے، وہ عادل ہے، لیکن جو ایک گھڑنے والا ہے وہ ایک جعلی حدیث کو ایک عادل راوی کی طرف منسوب کر دے تو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ امام نے فرمایا قرآن پر عرضہ کرو، قرآن کی اگر مخالف ہے تو احادیث کو رد کیا دیا جائے گا۔ جیسے اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ وہ احادیث جن میں اللہ کے جسم کو ثابت کیا گیا ہے وہ احادیث جعلی ہیں۔ کیوں جعلی ہیں؟ کیوں قرآن کہہ رہے ہیں لا تدرکوا الابصار، اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی اس کی مثل نہیں ہے، جب اس کی مثل نہیں ہے تو اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، بس ایسی تمام احادیث کو رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا جو قرآن کے اس قاعدے پر نہیں اترتی ہیں۔ بس امام نے ایک معیار دیا احادیث کو جانچنے کا۔ امام کے زمانے کی دوسری خصوصیت یہ تھی، احادیث اعداد ہو گئی تھی اور نیا نیا اجتہاد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، فقہ اور فقہات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، مفتیان وارد میدان ہو چکے تھے، تو اس میں امام کے لیے ضروری تھا کہ اس نئی نوپا نوخیز فقہ کے لیے اصول مرتب کریں۔ امام کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ، خدا ان پر نور کی بارش کرے ان کی قبر پر، بڑے پیارے شاگرد تھے بے امام شک، صادق کے۔ اور ہمارے استاد آیت اللہ معرفت ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ جب بھی امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ایک شاگرد کی طرح، ایک ادنا سے شاگرد کی طرح، ایک عاجز انسان کی طرح امام کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ اور اگر آج امام ابو حنیفہ ہوتے تو کبھی اجازت نہ دیتے کہ ان کی فقہ کو امام جعفر صادق کی فقہ کے مقابلے میں لایا جائے۔ امام ابو حنیفہ حاضر بے ہوئے، شک، خدمت کی حاضر ہوئے امام جعفر صادق کی خدمت، اور آ کر کہا کہ ابن رسول اللہ میں یہ فتویٰ دیتا ہوں، اس طرح بیان کرتا ہوں، اس طرح۔ ظاہر ہے ایک اچھا شاگرد استاد کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ تو قیاس سے کام لیتا ہے، اور دین الہی کو قیاس پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ بہترین استاد تھا، بہترین شاگرد، اور استاد کی بات کو مان لیا اس نے، اور اس کے بعد قیاس پر عمل نہیں کیا۔ اب مزید انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے پھر یہ قیاس اہل سنت میں کہاں سے آیا ہے۔ جب امام ابو حنیفہ نے اپنے استاد کی بات کو مانا، اس پر عمل نہیں کیا، تو کون فقہ حنفی میں، احناف میں کون قیاس کو لایا ہے؟ تو ہم یہاں پر یہ اپنی بحث کو کسی حد تک مکمل کرتے ہیں۔ ہم ابھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ہیں، آپ اگر سوال ہو آپ کے پاس۔ جی آپ صاحب، یہ علامہ صاحب میرا ایک سوال ہے کہ آپ سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ کے حالات پر روشنی ڈالیں۔ جی بڑا پیارا سوال ہے۔ یہاں پر زمانے کے سیاسی حالات پر پہلے روشنی ڈالتے ہیں، پھر مذہبی حالات اور ثقافتی حالات پر روشنی ڈالتے جی ہیں۔ سیاسی حالات یہ تھے کہ اس زمانے میں بنو امیہ کی حکومت کمزور پڑ گئی تھی اور آہستہ آہستہ ازمہلال کی طرف جا رہی تھی۔ لوگ تھک چکے تھے بنو امیہ کی غلط کاریوں سے، ان کے دغا بازیوں سے، ان کی اسلام سے دوری، اور اسلام کے نام پر حکومت کرنا لیکن اسلام کے لیے کچھ نہ کرنا۔ یعنی یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بنو امیہ کے گورنر، خلفاء اور بنو امیہ کے حکام جو تھے، حاکمان، وہ بعض اوقات صبح کی 4 رکعت پڑھا دیتے تھے، صبح کی نماز، اور پھر لوگ جب اعتراض کرتے تھے تو مڑ کر کہتے تھے کہ کوئی ٹینشن نہ لیں، یہ 2 خدا کی طرف سے ہیں، 2 ہماری طرف سے۔ اور یہ وہی زمانہ تھا کہ لوگ اسلام سے دور ہو چکے تھے، اسلام میں تبدیلیاں آ چکی تھیں، اسلام میں خلل وارد ہو چکا تھا۔ یعنی پیغمبر گرامی نے اسلام
کو لوگوں تک پہنچایا، پھر زمانہ گزرا، اسلام میں تبدیلیاں آئیں تو نواسہ رسول نے قربانی دی، اسلام کی تشکیل نو کی۔ اب اس واقعہ کربلا سے بھی کافی وقت گزر چکا تھا، اسلام مزید جو ہے وہ انحطاط کی طرف جا رہا تھا، پستی کی طرف جا رہا تھا، اور اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض لوگوں نے قیام کیا، بنو امیہ کی حکومت کے خلاف خروج کیا اہل بیت کے نام پر، اور امام جعفر صادق نے اس زمانے میں وہ تمام جو خروج تھے بنو امیہ کے ان کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ امام کے ذہن میں سارے حالات، آئندہ کے حالات مد تھے، اور امام کے ذہن میں تھا کہ ہم نے ایک نیا انقلاب لانا ہے، جو سیاسی انقلاب نہیں ہوگا، جو جنگ کے ذریعے نہیں ہوگا، بلکہ وہ علمی انقلاب ہوگا کہ مسجد نبوی میں مدینہ میں ہم بیٹھیں گے اور فقہاء کی تربیت کریں گے، علماء کی تربیت کریں گے، مفتیان زمان کی تربیت کریں گے۔ اور امام کے ایک ساتھی ہیں ابان ابن تغلب، وہ امام کے خاص شاگرد تھے اور یہ فقہ میں ماہر تھے۔ امام کے ہر شاگرد ایک فیلڈ میں ماہر تھا، مثلا ہشام بن حکم ہے، وہ فلسفہ، عقائد، علم کلام میں مہارت رکھتے تھے۔ ابان ابن تغلب کو حکم دیا آپ نے کہ اجلس فی المجلس وافتح الناس۔ اب عرض میں کر رہا تھا کہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی، بنو عباس کی حکومت آ رہی تھی، یہ سیاسی حالات تھے، اور ان سیاسی حالات میں امام کو فرصت ملی کہ امام علم کو، دین کو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ آپس میں ان کی کشمکش تھی بنو عباس کی اور بنو امیہ کی۔ اس کشمکش میں ان کو فرصت نہیں ملی کہ امام کو نظر بند کریں یا امام پر اس طرح کی سختیاں کریں جو امام زین العابدین پر تھیں، یا امام موسیٰ کاظم پر تھی، یا امام رضا پر تھیں، یا امام نقی علیہ السلام پر تھی۔ وہ سختیاں امام جعفر صادق کے زمانے میں نہیں تھی۔ یہ سیاسی حالات تھے، ان سیاسی حالات سے یہ فائدہ امام جعفر صادق کو ملا کہ وہ علم کو پھیلائیں۔ اب علمی حالات کیا تھے؟ پہلے بھی عرض کر چکا کہ حدیث آزاد ہو گئی تھی، لیکن جعل سازی بہت زیادہ تھی احادیث میں، فقہ نئی نئی میدان میں آئی تھی، اور لوگ فقہ میں ایسے اصول اور قوانین استعمال کر رہے تھے کہ جو کہ شریعت کے مطابق نہیں تھی، مثلا قیاس، سد ذرائع، اور جو ٹول استعمال کرتے ہیں فقہاء، وہ ایسے ٹول جو شریعت میں جائز نہیں تھے، وہ آ رہے تھے، امام نے ان سے منع کیا۔ پھر امام نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ حدیث کا ایک معیار بتایا، اور پھر امام نے جو مین کام کیا، احادیث کی اصول بتایا۔ احادیث کے اصول، احادیث دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حدیث ہوتی ہے جو انڈیویجلی کیس ٹو کیس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہوتی ہے، مثلا نماز کی شکیات ہیں ان کو کس طرح دور کیا جائے، روزے کو شک پڑ جائے تو اس کو کس طرح دور کیا جائے، حج میں مشکل پیش آ جائے کس طرح دور کیا جائے۔ لیکن کچھ ایسی احادیث ہیں جو کلیات ہیں اور مین رول ہیں، وہ امام نے سکھایا اپنے شاگردوں کو، کہ تاکہ ان مین رولز کو لے کر کے ہر مسئلے کو حل کیا جائے، اور ان مین رول کو لے کر دوسری احادیث کو پرکھا جائے۔ وہ مین رول کیا ہے؟ مثال کے طور پر عرض کروں گا، امام نے فرمایا اپنے شاگردوں سے کہ لا تنقض الیقین بالشک، کہ یقین کو شک کے ذریعے نہ توڑو۔ اور یہ ایسا قاعدہ ہے، کلیہ ہے اور مین رول ہے جو ہر جگہ استعمال ہو سکتا ہے، نماز میں استعمال ہو سکتا ہے، حج میں استعمال ہو سکتا ہے، زکوٰۃ میں استعمال ہو سکتا ہے، خمس میں استعمال ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک قانون ہے جو محدود نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے کسی ایک چیپٹر تک، نماز کے چیپٹر تک محدود نہیں ہے، زکوٰۃ کے چیپٹر تک محدود۔ اب اس کی مثال دوں گا، اور اسی سے مجتہد ایک قانون بناتا ہے، وہ قانون مجتہد اس سے یہ بناتا ہے کہ آپ مجتہد کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ میں نے وضو کیا تھا اور مجھے یقین ہے میں نے وضو کیا تھا، اب مجھے شک ہو گیا کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو مجتہد امام کے اس اصول حدیث سے فائدہ اٹھاتا ہے، لا تنقض الیقین بالشک، یقین کو شک کے ذریعے نہیں توڑا جا سکتا۔ اور وہ کہتا ہے کہ بس تمہارا وضو باقی ہے، کیوں باقی ہے؟ کیوں کہ تم نے یقین ہے تم نے وضو کیا، اب شک ہوا ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، بس شک یقین کو نہیں توڑ سکتا ہے، یقین
کو یقین ہی توڑ سکتا ہے، کیونکہ جو کیفیات ہوتی ہیں نفسیاتی وہ 4 طرح کی ہیں: یقین، شک، ظن غالب اور احتمال یا گمان۔ یقین یہ کہ آپ کو 100% ہے یہ کام ہوا ہے، شک میں 50 اور 50 ہوتا ہے دونوں طرف، ظن غالب میں 80 یا 90% ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہوتا ہے برعکس سائڈ پہ، یعنی کتنا 20 یا 10%، اسے کہتے ہیں احتمال اور ایہام۔ امام نے ایک عقلی کلیہ دیا ایک حدیث کے ذریعے کہ جب آپ کو یقین ہو گیا تو یقین کو یقین ہی توڑ سکتا ہے، شک نہیں توڑ سکتا۔ بس امام نے کلیہ دیا، اور اس کے علاوہ ایک اور کلیہ ہے فقہ میں جو امام نے دیا، جو مجتہد کے ہر مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ وہ کیا ہے کلیہ؟ وہ کلیہ یہ ہے کہ لا حرج فی الاسلام، کہ اسلام میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے، ایسا شریعت کا قانون نہیں ہے جس کی بنیاد پر انسان کو حرج لازم آئے، وہ مشکل میں پڑ جائے، ایسا کوئی کلیہ نہیں ہے۔ جہاں بھی مشکل پیش آتی ہے نا، اس کلیے کے ذریعے تحت حل کیا جاتا ہے۔ حتیٰ امام کے شاگردوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ وہ کس طرح، میں مثال دوں گا آپ خدمت میں۔ اہل سنت میں یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت مغرب کی نماز پڑھتے ہیں غروب کے فوراً بعد، اور عشاء جب اچھی طرح اندھیرا ہوتا ہے تو اس کو پڑھتے ہیں، ان میں فاصلہ ہوتا ہے کافی مغرب عشاء۔ لیکن ناروے میں کیونکہ اندھیرا ہوتا نہیں ہے، روشنی باقی رہتی ہے، تو اہل سنت نے یہ قانون بنایا یہاں پر کہ 20 منٹ بعد 25 منٹ بعد پڑھ لیں۔ اب اہل سنت کے بعض افراد نے اعتراض کیا کہ اندھیرے کے بغیر آپ کس طرح عشاء پڑھ سکتے؟ انہوں نے کہا کہ اسلام میں سہولت ہے، حرج نہیں ہے، حرج سے بچنا ہے، ہم نے مشکل سے بچنا ہے، اور اس بنیاد پر ہم نے کہہ دیا ہے کہ آپ 20 منٹ بعد 25 منٹ بعد مغرب کے عشاء پڑھ لیں۔ یہ کیا ہے؟ قاعدہ حرج کو استعمال کرتے ہوئے ایسا انہوں نے کیا ہے۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام نے جو کلیات دیے ہیں، جو مین رول اور ریگل دیے ہیں، وہ مجتہدین کے لیے کارگشا ہیں۔ اور رول اور ریگل، جنرل رول ریگل کی ایک اور مثال دوں گا: لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ اسلام میں کسی کو حق نہیں پہنچتا اپنے آپ کو ضرر پہنچائے یا کسی اور انسان کو ضرر پہنچائے، اور یہ قانون کلی ہے۔ اس کو مجتہد لے کر کے ہر جگہ فٹ کرتا ہے، جہاں کی ضرر ہو رہا ہو، نقصان ہو رہا ہو، مکلف کو اس کو بچنے کے لیے ایک نیا قانون اس کو دیا جاتا ہے، نیا رول اور ریگل دیا جاتا ہے۔ بس امام علیہ السلام نے جو اصول بیان کیے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ جی ہم آگے چلتے ہیں، کوئی سوال آپ کے پاس ہے؟ جیسی بحث کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جی سید مرتضی حیدر شاید ان کا رابطہ کٹ چکا ہے، تو میں خود اس بحث کو آگے لے جاتا ہوں۔ امام جعفر صادق نے قرآن سے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یہ آپ یاد رکھیں کہ ائمہ کا جو قرآن سے گہرا رابطہ تھا، اور ائمہ اطہار قرآن سے بالکل ملے ہوئے تھے، قرآن سے عجین تھے۔ اس لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل البیت، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی عطرت۔ اور اس لیے امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر اکیلا ہو جاؤں، دنیا کا کوئی آدمی میرے ساتھ نہ ہو، میرے پاس اگر قرآن ہوگا تو میں تنہائی محسوس نہیں کروں گا۔ اس لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ اسی بنیاد پر امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ ہماری احادیث پر قرآن پر عرضہ کرو،
اگر وہ قرآن پر فٹ آ رہی ہوں، قرآن سے امانگ ہوں، قرآن سے ملتی جلتی ہوں، قرآن سے موافقت رکھتی ہوں تو ان کو لے لو، اگر قرآن سے نہ ملتی ہوں تو انہیں رد کر دو، ان کو ریجیکٹ کر دو۔ بس امام جعفر صادق بھی دوسرے ائمہ کی طرح قرآن سے جڑے ہوئے تھے، اور ہمیشہ جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اشہد ان ھذا کتابک المنزل من عندک علی رسولک محمد ابن عبداللہ، کہ خدایا میں گواہی دیتا ہوں یہ تیری کتاب تیری طرف سے نازل ہوئی ہے محمد مصطفیٰ پر، وکلامک ناطق علی لسان نبیک، اور تیرا کلام ہے جو جاری ہوا تیرے نبی کی زبان پر، وجعلتہ ہادیا منک الی خلقک، اور تو نے اس قرآن کو ہادی بنایا اپنی مخلوق کی طرف، وحبلا متصلا فیما بینک، اور ایسی رسی ہے جو تیرے درمیان اور تیرے بندوں کے درمیان ہے۔ یعنی امام کتنے پیارے انداز سے قرآن کا تعارف کروا رہے ہیں، یعنی یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ دیکھیں اہل بیت کی تعریف اور تعارف آپ نے سیکھنا ہو نا، کہ اہل بیت کس مقام پر ہیں، کس منزلت پر ہیں، قرآن کی طرف رجوع کریں۔ قرآن کی ڈیفینیشن جاننی ہو تو اہل بیت کی طرف رجوع کیا جائے۔ امام فرماتے ہیں ہم گواہی دیتا ہوں یہ کتاب تیری طرف سے نازل ہوئی ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ تیری زبان پر بول رہی ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ ہدایت کی کتاب ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ کتاب تیری اور تیری مخلوق کے درمیان ایک مضبوط رسی ہے۔ یعنی مخلوق میں سے کوئی چاہتا ہے نجات پائے، مخلوق سے میں سے کوئی چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلے، مخلوق میں سے کوئی چاہتا ہے اسے اچھائی کا راستہ ملے، ہدایت کا راستہ ملے، تو اس قرآن کا دامن تھامے۔ اب یہ ایک اور چیز ہے، دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کو ہر کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں، قرآن کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ کچھ خصوصیات حدیث میں ہیں، کچھ قرآن میں۔ حدیث کیا ہے؟ وہ قطعی الدلالہ ہے، وہ ظنی الصدور ہے، ظنی السند ہے۔ قرآن میں برعکس ہے، قرآن قطعی الصدور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اس کے معنی میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن کا ایک لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں، اس لیے امام علی نے جب خوارج کی طرف عبداللہ بن عباس کو بھیجا، خوارج کی طرف عبداللہ بن عباس کو بھیجا تو فرمایا اے عبداللہ بن عباس، قرآن سے استدلال نہ کرنا، حدیث سے استدلال کرنا، کیوں؟ قرآن ذو وجہین ہے، ذو معانی ہے، اس کے کئی معانی ہیں، کہیں نہ ہو تم معنی اور لے رہے ہو اور یہ حضرات اس سے اور معنی لیں۔ بس قرآن قطعی الصدور ہے لیکن ظنی الدلالہ ہے، حدیث اس کے برعکس ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انی نشرت عہدک، کہ میں تیری کتاب کو لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، تیرے عہد کو لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، وکتابک، اور میں تیری کتاب کو لوگوں تک تبلیغ کر رہا ہوں اس کی، وجعل نظری فی عبادہ، اور جب میں اسے دیکھ رہا ہوں تو میری اس دیکھنے کو عبادت شمار فرما، وقراءتی فی فکرن، وقراءتی فی فکرن، ونظری فی عبادتاً وقراءتی فی فکرن، اور میرے اس کے پڑھنے کو میرے لیے فکر قرار دے۔ یعنی قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، اس میں تدبر کرنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔
قرآن اگر پڑھیں گے نہیں تو آگے نہیں بڑھیں گے، پڑھنے کے بعد سمجھیں گے نہیں تو آگے نہیں بڑھیں گے، سمجھنے کے بعد عمل نہیں کریں گے تو کمال تک نہیں پہنچیں گے۔ پس قرآن کے تینوں درجات حاصل کرنے چاہیے، اور ان درجات کے حصول کے لیے ہمیں خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ قرآن کو سمجھنا، پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اتنی پیاری کتاب جو ہمیں ہدایت کا درس دیتی ہے، اخلاق سکھاتی ہے، ہمیں معراج تک لے جاتی ہے، ہمیں انسان بنانے کا درس دیتی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ جاہل لوگ اتنی عظیم کتاب کی توہین کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں یا ناروے میں، یورپ میں، کہ وہ لوگ جو قرآن کی توہین کر رہے ہیں ہم ان کے بارے میں کیا کریں، ان کا جواب کس طرح دیں؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو قرآن کی توہین کر رہے ہیں نا وہ علم کی توہین کر رہے ہیں، اور علم کی توہین جاہل کرتا ہے۔ جو قرآن کی توہین کر رہے ہیں وہ ہدایت کی توہین کر رہے ہیں، وہ انسانیت کی توہین کر رہے ہیں۔ یعنی کتنی پیاری کتاب ہے جو ہمیں توحید کا درس دیتی ہے، اخلاق سکھاتی ہے، غیبت سے روکتی ہے، لا یغتب بعضکم بعضا فاجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بدگمانی سے بچاتی ہے، انما المؤمنون اخوہ فصلوا بین اخویکم یا ایھا الناس جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، جو ہمیں درس دیتی ہے پیار اور محبت کا، ڈسکرمنیشن سے دور رکھتی ہے، ہمیں ایز اے انسان ہمارا تعارف کرواتی ہے۔ اتنی عظیم کتاب جو اس کی توہین کرتا ہے جلا کر کے کسی حوالے سے، وہ انسانیت سے خارج ہے۔ یعنی ایک عقل مند انسان ہو، سمجھدار انسان ہو، اسے کہا جائے کہ ایک کتاب میں تمہیں دیتا ہوں، وہ اتنی اچھی کتاب ہے، نیکی سکھاتی ہے، اچھائی سکھاتی ہے، وہ غریبوں کی مدد کرنا سکھاتی ہے، بزرگوں کا احترام کرنا سکھاتی ہے، والدین کا احترام کرنا سکھاتی ہے، اللہ کی توحید سکھاتی ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنے سے ہمیں روکتی ہے، دل جیتنے کو حکم دیتی ہے۔ اور اس قسم کی کتاب کو کوئی جلائے تو اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو ہر عقل مند آدمی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، یہودی، وہ کہے گا کہ وہ جو آدمی اس کی توہین کر رہا ہے، اس کو جلا رہا ہے، وہ انسانیت سے خارج ہے۔ ایک اور چیز عرض کروں، کتاب کو جلانا پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہوتا، سمجھدار لوگوں کا کام نہیں ہوتا، علم سے وابستہ لوگوں کا کام نہیں ہوتا، جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ کتاب اگر آپ کے مذہب کے موافق نہ بھی ہو نا، آپ کے مزاج کے موافق نہ بھی ہو، اور خدا نخواستہ کتاب اگر بری کیوں نہ ہو، اس کو جلانا نہیں چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ کتاب علم ہے، نالج ہے، دانش ہے، اور یہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے آداب سکھاتا ہے، جو حکومت بنانے کے آداب سکھاتا ہے۔ دیکھیں، آپ کسی ملک کے آئین کو، لکھے ہوئے آئین کو جلاتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، تو اس کے ملک کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، ان انسانوں کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، اور کوئی ملک بھی اجازت نہیں دیتا اس کے آئین کو جلایا جائے۔ بس جو لوگ توہین کر رہے ہیں اس کتاب کی، وہ انسانیت سے خارج ہیں۔ اس لیے امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، حبلا متصلا فیما بینک و بین عبادک، خدایا یہ کتاب تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان ایک متصل رسی ہے، وفکری فی اعتبارا، خدایا جو میں اس کتاب سے متعلق سوچتا ہوں اس کو تو معتبر بنا دے، اور مجھے توفیق دے کہ میں اس کے مواضع سے، اس کے موعظوں سے، اس کی نصیحتوں سے درس حاصل کروں۔
اور مجھے توفیق دے کہ جو اس میں محرمات بیان ہوئے ہیں ان سے میں اجتناب کروں، اور جب میں اسے پڑھ رہا ہوں تو میرے کانوں پر پردہ نہ لگ جائے، میرے دلوں پر مور نہ لگ جائے۔ وَلَا تَجْعَلْ بَصَرِي غِشَاوَةً، اور جب میں اس کو سن رہا ہوں قرآن کو تو میرے کانوں پر پردہ، میری آنکھوں پر پردہ نہ آ جائے۔ وَلَا تَجْعَلْ قِرَأَتِي قِرَأَةً لَا تَدَبَّرَ فِيهِ، اور میں قرآن کو اس طرح نہ پڑھوں جس میں تدبر نہ کر سکوں۔ بل اجعلنی اتدبر آیات ہی، اور مجھے توفیق دے کہ میں اس کی آیات میں تدبر کروں، وہ احکام ہو، اس کے احکام میں تدبر کروں، وہ آخذن بشرائع دینک، اور اس میں جو شریعت تو نے بیان کیا اس کو میں لے لوں۔ ولا تجل نظری فیہ غفلتاً، اور جب میں اس کی طرف نگاہ دوڑتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں، اس کو سمجھتا ہوں، تو میں اس کی پڑھائی میں، اس کی قرأت کرنے میں غافل نہ ہوں۔ ولا قراءتی حدرن، اور میں ایسی قرأت نہ کروں جس سے مجھے فائدہ نہ ہو۔ انک انت الرؤوف الرحیم، خدایا تو جو میں نے تجھ سے درخواست کی ہے قرآن کی تلاوت میں، اس میں تو رؤوف الرحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، تو معاف کر دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق یا فقہ جعفریہ کو فقہ جعفریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ یہ فقہ ہے، مختص نہیں ہے امام جعفر صادق سے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کیونکہ امام جعفر صادق کو دوسرے ائمہ کی نسبت زیادہ فرصت ملی کہ وہ اہل بیت کے مذہب کو، اہل بیت کی فقہ کو، جو فقہ الہی تھی اس کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ اور جو ہمارے پاس اہل بیت کی احادیث ہیں ان میں سے سب سے زیادہ احادیث امام جعفر صادق کی ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ امام جعفر صادق کی احادیث ہیں تو پھر ہم لا محالہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ فقہ جعفری ہے۔ لیکن یہ فقہ جعفری صرف مختص نہیں ہے امام جعفر صادق، بلکہ یہ نمائندگی کر رہی ہے پیغمبر پاک کی احکام کی، ان کی زبان سے جاری ہونے والی احکام کی۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں امام جعفر صادق کے اقوال کو حدیث کا درجہ دیتے ہیں، کیوں ان کو حجت مانتے ہیں، اور اسی بنیاد پر کہتے ہیں یہ اصول کافی، یہ فروع کافی، خاص طور پر فروع کافی جس میں فروع کی احادیث ہیں، فروع دین کی، یہ امام جعفر صادق کے فتویٰ کی کتاب ہے، یہ حدیث کی کتاب نہیں ہو سکتی، تو آپ انہیں حدیث کی کتاب کا درجہ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں آپ کہتے ہیں کہ یہ احادیث ہیں؟ احادیث تو صرف پیغمبر کی ہوتی۔ جواب ملے گا کہ یہ جو بیان ہے امام جعفر صادق کے یا ان کا عمل ہے وہ حجت رکھتا ہے، حجت ہے۔ کیوں؟ کیوں پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل البیت، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطاعت کو۔ اور جو حکم اللہ کی کتاب کا ہے وہ اطاعت کا ہے۔ کتاب کس لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں پیغمبر؟ آئے صرف اس کا احترام کیا جائے، صرف اس کو چوما جائے، یا اس کو پڑھا جائے اس پر عمل کیا جائے؟ نہیں، اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ کتاب کو کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ہدایت ہے۔ کتاب کو کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ علم ہے۔ جب دو چیزوں کو چھوڑا جا رہا ہے تو دونوں میں مماثلت ہونا چاہیے، سملرٹی پائی جانی چاہیے۔ سملرٹی اسی میں ہے کہ جس طرح قرآن ہدایت ہے اس طرح اہل بیت بھی ہدایت ہے، جس طرح قرآن علم ہے اسی طرح اہل بیت بھی علم ہے، جس طرح قرآن کی آیات کو لینا ضروری ہے سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، اس طرح اہل بیت کے کلام کو لینا بھی ضروری ہے دین کو سمجھنے کے لیے۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح قرآن حجت ہے، حجیت رکھتا ہے، اس طرح اہل بیت کا کلام بھی حجت رکھتا ہے۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کہتا ہے میں نے اہل بیت کو ہر قسم کے گناہ سے پاک کر دیا،
اور جو گناہ سے پاک ہوگا تو اس کی زبان بھی گناہ سے پاک ہوگی، اس کے کان بھی گناہ سے پاک ہوں گے، اس کے ہاتھ بھی گناہ سے پاک ہوں گے، اس کے تمام اعضاء و جوارح گناہ سے پاک ہوں گے۔ اور جو ہستی گناہ سے پاک ہے، یعنی اس کے عمل فعل، اس کی زبان میں خدا کا حکم ہوتا ہے، اور جس کی زبان میں عمل میں خدا کا حکم ہو وہ حجیت رکھتا ہے، اور جب حجیت رکھتا ہے تو اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ بس جس طرح قرآن حجیت رکھتا ہے اس طرح اہل بیت کا کلام بھی حجیت رکھتا ہے۔ بس جو فروع کافی ہے یہ امام جعفر صادق کے فتاوی نہیں ہے بلکہ احادیث ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ حدیث کے جو دوسرے سند کے معیار ہوتے ہیں یا متن کا معیار ہے اس پر اترے۔ اس کے لیے خود معیار دے دیے امام جعفر صادق نے۔ امام علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، آپ کی احادیث آتی ہے ہمارے پاس مختلف ہوتی ہیں، ہمیں کس طرح جانچیں؟ امام نے معیار دے دیے، وَعَرْضُوهَا عَلَىٰ کتاب اللہ، ان کو عرضہ کرو کتاب اللہ پر، میچ کرو قرآن کی آیات سے، خُذُوا مَا وَافَقَ کتاب اللہ، اور جو قرآن کے موافق اسے لے لو، جو قرآن کے موافق نہ اسے رد کر دو، اسے ریجیکٹ کر دو۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ 14 معصومین کا جو کلام ہے وہ فتاوی نہیں ہے ہستیوں کے، بلکہ یہ احادیث کا درجہ رکھتی ہیں۔ بس امام جعفر صادق نے جو احادیث ارشاد فرمائی ہیں وہ حدیث کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس لیے امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، اے نواسہ رسول، کہ آپ یہ جو احادیث بیان کرتے ہیں کہاں سے لیتے ہیں؟ امام نے فرمایا کلامنا کلام جدنا رسول اللہ۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ جو احادیث ہم بیان کی کرتے ہیں ہم اپنے نانا سے لیتے ہیں، دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا کلام وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہمارے جد امجد رسول اللہ کا کلام حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر ائمہ ادار بعض کو پیغمبر کی حدیث بیان کرتے تھے لیکن اس میں سند بیان نہیں کرتے تھے، اگر بیان بھی کرتے تھے تو اپنے، جس نے امام باقر سے بیان کرتے ہیں امام جعفر صادق، امام باقر سے پھر بیان کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ امام باقر سے سنا امام زین العابدین سے، امام زین العابدین سے سنا امام حسین سے، یا جو سلسلہ تو ذہب کی احادیث ہے امام رضا علیہ السلام کی، اس میں سلسلہ سند امام رضا نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے سنا، امام موسیٰ کاظم نے امام جعفر صادق سے سنا، امام جعفر صادق نے امام باقر علیہ السلام سے سنا، امام باقر علیہ السلام نے امام زین العابدین سے سنا، امام زین العابدین نے امام حسین سے سنا، امام حسین نے امام علی سے سنا، علی علیہ السلام نے پیغمبر پاک کی زبان مبارک سے سنا۔ اور بعض اوقات سند بیان نہیں کرتے تھے، دیکھیں نا بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، ایک آدمی اتنا معتبر ہو جاتا ہے علمی میدان میں کہ وہ ریفرنس کا تذکرہ نہ بھی کرے تو اس کی بات معتبر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث نقل کرتے ہیں صاحب مجمع البیان علامہ طبرسی، تو وہاں نہیں پوچھا جاتا ان سے کہ حدیث آپ نے کہاں سے نقل کی، خود علامہ مجلسی کوئی ضعیف حدیث بیان نہیں کرتے، معتبر حدیث بیان کرتے ہیں، ان کی کتاب اتھنٹک ہے، خود ایک منبع اور مصدر اور ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے امام جعفر صادق اگر اپنے نانا کی حدیث بھی بیان کرتے تھے تو اس میں مصدر اور ماخذ کو بیان نہیں کرتے تھے، سلسلہ سند کو بیان نہیں کرتے تھے، کیونکہ امام جعفر صادق کی صداقت کا، ان کی عدالت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ کوئی شیعہ انکار کر سکتا ہے، نہ سنی اس کا انکار کر سکتا۔ بس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ اطہار کے اقوال، ان کی احادیث مقام اور منزلت رکھتی ہیں۔ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، وہ شاگرد مختلف علوم میں مہارت رکھتے تھے، اور امام جعفر صادق کے زمانے کے جو اصحاب ہیں امام کے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اصحاب اجماع کہلاتے ہیں،
اور ان سے جو روایات آئی ہیں اس کو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیا جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے قبول کیا جاتا ہے ان کو، جس میں یونس بن عبدالرحمن ہے، محمد بن مسلم ہے، زرارہ ابن عیون ہے، اور امام کے جو شاگرد تھے مختلف فیلڈز میں مہارت رکھتے تھے، کوئی فقہ میں مہارت رکھتا ہے، کوئی حدیث میں مہارت رکھتا ہے، کوئی علم کلام میں مہارت رکھتا ہے، کہ امام کے شاگرد ہیں ہشام ابن حکم، یہ علم کلام میں مہارت رکھتے ہیں۔ ابان ابن تغلب مہارت رکھتے ہیں کس میں؟ فقہ میں۔ ہمارے استاد خدا ان پر رحمت نازل فرمائے آیت اللہ معرفت، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں، تمہید ان کی کتاب ہے، سیانت القرآن من تعریف ان کی کتاب ہے، التفسیر والمفسرون فی صوب الکشیب ان کی کتاب ہے، بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ وہ بیان فرماتے تھے کہ نجف میں ایک فارنر آیا، جرمنی کا رہنے والا جرمن آدمی آیا، اور وہ آ کر اس بات پر تحقیق کرنا چاہتا تھا کہ محمد بن مسلم کو کس چیز میں اسپیشلائزیشن حاصل تھا، وہ کس چیز کے اسپیشلسٹ تھے، فقہ کے تھے، حدیث کے تھے، علم کلام کے تھے، کس چیز کے اسپیشلسٹ تھے؟ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ محمد بن مسلم کس چیز میں اسپیشلسٹ ہے؟ کہا جو سوال جو کرتے تھے امام جعفر صادق سے، ان سوالوں سے میں اندازہ لگاؤں گا کہ ان کے سوالوں کا زیادہ تر محور اور موضوع کیا تھا، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ کس چیز میں مہارت رکھتے تھے، کس چیز میں انہیں تخصص حاصل تھا۔ اور 4000 شاگرد امام جعفر صادق کے تھے مدینہ میں، مسجد نبوی میں، اور امام جعفر صادق نے یہ علم پہنچانے کے لیے بڑی تگدو کی، حتیٰ امام نے سفر نہیں کیا کہیں کا، اور امام مدینے سے باہر نہیں گئے، صرف حج کے لیے گئے ہیں، اس کے علاوہ نہیں گئے۔ امام چاہتے تھے ایک نسل کی تربیت کرے، علم کو پھیلائیں، اور امام کے جو اہل سنت شاگرد تھے ان کے مشہور معروف نام ہیں یحییٰ ابن سعید، ابن جریح، سفیان ابن عینیہ، سفیان سوری، ابو حنیفہ، ایوب سجستانی، یعنی وہ امام کے شاگرد ہیں، نہ فقط امام کے شاگرد تھے بلکہ انہوں نے امام سے روایات نقل کی ہیں، اور امام کے صحابہ کہلاتے ہیں۔ امام نے اپنے علم کو لوگوں تک پہنچایا، اور اس لیے تو امام ابو حنیفہ نے کہا لولا سنتن لہلک النعمان، کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کی شاگردی نہ ہوتی، میں شاگرد نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خلیفہ اول کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ امام جعفر صادق کی والدہ جو ہے وہ خلیفہ اول کی نسل سے ہیں۔ میں جواب دوں گا ہماری کسی سے ضد نہیں ہے، کسی سے نسلی تعصب نہیں ہے، کسی خاندان سے خاندانی تعصب ہمارا نہیں ہے۔ کوئی بروں میں اچھا ہو جائے ہم اس کو مان لیتے ہیں، جو اچھوں میں برا ہو جائے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں ہم۔ وہ کون ہے؟ جو والدہ تھی امام جعفر صادق کی، ام فروا، وہ بیٹی تھی قاسم کی، قاسم بیٹے تھے محمد کے، محمد بیٹے تھے جناب ابو بکر کے، خلیفہ اول کے، اور محمد وہ ہیں ابو بکر، جناب ابو بکر کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی، خلیفہ اول کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی امام علی نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد صلبی لحاظ سے ابو بکر کا بیٹا ہے لیکن تربیت کے لحاظ سے میرا بیٹا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ وہ پاک ذات ہے
کہ خدا جو ہے نور نکالتا ہے ظلمات سے، بعض اوقات ظلمات سے نور نکالتا ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، نور سے ظلمت نکل آتی ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا کس طرح چلا گیا، اس کے مقابلے میں دیکھیں آپ یزید کا بیٹا جس نے تخت نہیں سنبھالا، حکومت سنبھالی، کتنا اچھا نکل گیا۔ نیک ہونا معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو آل بیت کا محب ہو، آل بیت سے محبت کرتا ہو، آل بیت سے چاہت رکھتا ہو، کسی خاندان کا اس کا تعلق ہو، کسی کا بیٹا ہو، ہمارا سارا آنکھوں پہ۔ اور جو آل بیت سے دور ہو گیا، اگر اسی خاندان سے کیوں نہ ہو، ہاشمی کیوں نہ ہو، سیدی کیوں نہ ہو، ہم اس کا احترام نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں احترام، ریسپیکٹ عمل کی بنیاد پر ہے، خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے، شجرے کی بنیاد پر نہیں ہے، حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ہم سلمان فارسی کا کتنا احترام کرتے، کتنا ان کو چاہتے ہیں، کتنی ان سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ پیغمبر سے ان کی ظاہری طور پر کوئی رشتہ داری نہیں ہے، حسب و نسب نہیں ملتا، لیکن عمل میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہماری اہل بیت سے ہے۔ بس خلاصہ کروں، امام جعفر صادق نے ان مشکل حالات میں، جب سیاسی حالات دگرگون تھے، فقہ نئی آ رہی تھی، اور غلو اوج پر تھا، اس زمانے میں ایک نئی فکر دے کر، قرآنی فکر دے کر کہ معاشرے کو انحراف سے، بے راہ روی سے، بدعنوانی سے بچایا۔ خدایا ہمیں توفیق دے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نقشہ قدم پر چل سکیں، ان کی سیرت کو اپنا سکیں، ان کے علم کو پھیلا سکیں، اور خدایا ہمیں ہر اس فرد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما جو محب آل محمد ہو، اور اس ہر آدمی سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو آل بیت کا دشمن ہو، آل بیت کی تعلیمات پر نہ چل رہا ہو۔ خدایا جو مومن مومنات ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد۔